شریف پڑھ گنا بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یار احباب جمع تھے، شراب کی یار تھی۔ اس نے اپنے ایک غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے۔ وہ غلام بازار جا رہا تھا، راستہ میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پر کو گزر ہوا۔ وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتا کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے، میں اس سے خلاصی یعنی آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعا کی، پھر پوچھا دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان دراہم کا بدل مل جائے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا تیسری کیا دعا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے سردار کی توبہ کی توفیق دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا کہ چوتھی کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میری اور میرے سردار کی اور تمہاری اور اس مجمع کی جو یہاں حاضر ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور نے اس کی بھی دعا کی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور خیال کر لیا کہ بہت سے بہت اتنا ہی تو ہوگا کہ آقا مارے گا، اور کیا ہوگا۔ سردار انتظار میں تھا ہی، دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے قصہ سنایا۔ سردار نے ان کی دعاؤں کی برکت سے بجائے خفا ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کریں؟ غلام نے کہا پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا میری طرف سے تجھے 4000 درہم نظر ہیں۔ تیسری کیا تھی؟ غلام نے کہا حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ فسق فجور سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی کیا دعا تھی؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میری اور آپ کی اور ان بزرگوں کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سردار نے خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جب تو نے وہ 3 کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے؟ میں نے تیری اور اس غلام کی اور منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ ایک پڑھا لو ایک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے نظر کی منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گیا جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھڑ 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندھی کا جس کا نام فضا تھا۔ روزہ میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا
کہ ایک فقیر نے دروازہ سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھ روک لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب فاقہ سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری تہائی اون کی کاتی اور ایک ساتھ جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازہ سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فکر کا اظہار کیا۔